توشہ خانہ کیس میں جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. بےہودہ بات ہے، گھٹیا ترین بات ہے، شرمناک بات ہے. اگر توشہ خانہ کے معاملے پہ کوئی منصفانہ قدم ہو، سارے اندر ہوں پہلے. جی یہ کیا کچھ نہیں کر گئے، کچھ بھی نہیں. بیسک پرابلم ان سب لوگوں کا یہ ہے. یہ اصل میدان میں تو عمران کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، وہ ان کی دھجیاں اڑا کے رکھتے ہیں. اصل میدان کیا ہے سیاستدانوں کا؟ وہ ہوتا ہے الیکشن. پولنگ ڈے از دا ڈی ڈے، اس میں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. سو ادھر ادھر سے آ رہا ہے. ادروائز توشہ خانہ پہ جتنی ڈکیتیاں ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں، جی خدا کی پناہ، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا عمران کو، ضرور کریں. اس کا جو کہنا ہے وہ ہے کہ اٹ از لاجیکل، اٹ از لیگل، ایوری تھنگ. میں نہیں مانتا، چلیں میں بھی نہیں مانتا. سب کو لاؤ. یہ جو ہے نا اپنی پسند کا آپ واردات کر رہے ہو، یہ آپ کو مزید ذلیل کرے گی. سر لیکن جب گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو سر زیادہ تکلیف عمران خان کی گرفتاری پر کیوں ہوتی ہے کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے؟ میں نے کہا نا کہ وہ اصل میدان میں تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. جی اس کو اسکینڈلائز کریں گے، کبھی تانے دیں گے. اچھا اب عجیب و غریب بات ہے، اب یہ شرمناک بات کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے ریٹیلیٹ کیا تو ان کو یہ شکل دکھانے جو نہیں رہے. دیکھو یہ بیٹیوں کے جو باپ ہوتے ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کو اس طرح کے معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. یہ اپروچ ان کے لیے خود ان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. سر مریم نواز صاحبہ کو دیکھا جائے تو ہر وقت وہ عمران خان صاحب کو ڈسکس کرتی رہتی ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے ان کو بہت ساری گالیاں اور بہت ساری جو ہے ایسے جملے سننے پڑتے ہیں. تو ان کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ نہیں فیل وہ ہوتی؟ اس کو نہیں ہچکچاہٹ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ عمران ان کی نفسیات پہ اور ان کے اعصاب پہ سوار ہے. انہیں دن رات ان کو خواب بھی عمران کے آتے ہیں. اس کی وجہ ہے یہاں تو ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جو وٹ نہیں ہوتی دو زمینداروں کے درمیان، اس کے اوپر اگی ہوئی جوان ٹالی چونکہ وہ چند ہزار میں بک جاتی ہے، اس پہ قتل ہو جاتے ہیں. جی یہاں تو پانی پہ قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ان کے ہاتھ سے پاکستان جیسا ملک نکلا جا رہا ہے. تو وہ ڈیسپریشن کا عالم ہے اور کچھ نہیں. وہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں، ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں، انہیں اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا. الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، وہ ان کے گلے میں یہ پٹا پڑ گیا، پھر ان کی چیخیں سننا. سر تھوڑی سی دلیری جو ہے نواز شریف سے عمران خان کو لے لینی چاہیے، ایسا کہنا ہے مریم نواز کا. یار وہ بھاگا پھر رہا ہے، وہ چکر دے کے پہلے منتیں کر لے، پاؤں پکڑ کے جدے بھاگا تھا. اب کمپیریزن کرنا ہے عمران جیسے بندے کا جس نے ایک دن کے لیے پاکستان نہیں چھوڑا. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو جس کو جو بھول گیا ہے اس کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ نواز شریف کی بیٹی کیا بات کر رہی ہے، باپ تو اس کا پہلے جدے بھاگا تھا، اب وہ بھگا ہوا ہے، اسٹیمپ پیپر انڈر ٹیکنگ دے کے بھاگا ہوا ہے، چکر چلا کے بھاگا ہوا ہے. کس منہ سے کہہ رہی ہے کوئی دلیر تو فلانا ٹمکانا. آل دس از ربش، اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. چودھری اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ عوام اور پولیس کو جو ہے وہ تحمل سے کام لینا چاہیے. اگر تحمل سے کام نہیں لیا جائے گا تو حالات اور بگڑ جائیں گے. تو سر کیسے اس حالات میں عوام جو تحمل سے کام لے؟ نہیں، وہ بیسیکلی جو اعتزاز صاحب نے بات کی ہے وہ ایک سینئر آدمی کی، ایک بزرگ آدمی کی. یہاں میں بزرگی بڑھاپے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا. بزرگ کہتے ہیں گرینڈ کو. معمر ہونا، بوڑھا ہونا وہ اور بات ہے. تو ہی از اے گرینڈ سٹیزن آف پاکستان. بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن تالی تو پھر دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور ان کا سروائیول نہیں ہے. ڈیسپریشن کا ایک عالم ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈراپ سین ہو جائے یار، جو ہونا ہے ہو جائے. نکل جاتی ہے بات، ہاتھ سے نکل جائے، جو ہونا ہے ہو جائے. سر اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آج کل کی بیٹیاں جو ہیں وہ کیا اتنی زیادہ ہی جو ہے وہ، میں تو یہ ورڈ یوز کرنا چاہوں گی کہ عوام کے لیے ہمارے جو حضرات ہیں ان کے لیے اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ جگہ جگہ ڈیورس کیسز جو ہیں وہ دیکھنے کو آ رہے ہیں. نہیں، اس کی وجوہات اور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن. میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جبر نہیں ہونا چاہیے. بیٹیوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کی رضامندی، تھوپنے والا کام نہیں. ہمارے ہاں اب ہر چیز میں آ گئی ہے کمرشلزم. لوگ اندھا دھند کرتے ہیں.
دوسری بات کہ میرا ذاتی خیال ہے، یہ کوئی سائنٹیفک بات نہیں میں کر رہا، یہ روحانی سی بات ہے، ہمارے ہاں شادیاں ولگیرٹی کے اشتہار بن گئی ہیں۔ میں نے چند دن پہلے سما پہ یہ بات کی ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں جہاں واک کے لیے جاتا ہوں وہاں مارکیز رکھتی ہے، بڑا بڑا مہنگا وہ ہوتا ہے، وہ پھولوں کی زیبائش آرائش، اور پھول بھی جعلی مصنوعی گھٹیا قسم کے کاغذی پوزی پھول، ان کا بھی 15-15 لاکھ کے پیکج ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ پروردگار، جو وہاں نوجوان یا بوڑھے سرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب یہ ولگیرٹی، یہ اسراف، یہ نمود و نمائش دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ کیا ہے؟ ایک باپ جو وہاں سرو کر رہا ہے، بوڑھا آدمی، وہ سوچتا ہوگا میری 3 بیٹیاں ہیں، میں تو ایک نہیں بیاہ سکتا، یہ دیکھو اتنی ڈشیں، اتنا تام جھام۔ اسی طرح کوئی نوجوان لڑکا اگر وہ سوچتا ہوگا میرے گھر میں 2 بہنیں ہیں، پروردگار ان لوگوں کے ساتھ کیا؟ یہ جو کہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ فلاں دی، وہ فلاں کی آہ پڑ گئی، آہیں پڑ گئی، کمرشلائزیشن ہے بغیر سوچے سمجھے۔ اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف دا فیملی اینڈ دا گرل، یہ سارا یہ نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، بظاہر طلاقیں زیادہ اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ بیٹا آپ کی آبادی بھی تو بہت بڑھ گئی ہے نا، تو اسی حساب سے جرائم کی، مجھے نہیں پتا ڈیورس ریٹ کا مطلب ہے کہ جی 100 اگر شادیاں ہوتی ہیں ان میں سے کتنی کی ڈیورس ہوئی، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں، لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ یہ جو شادیاں بیاہ آپ بھی جاتے ہوگے، میں تو کم ہی جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں جتنا وہاں اسراف، ولگیرٹی، میں تو کہتا ہوں ولگیرٹی، ننگا پن جو خرچ کیا جاتا ہے فضول چیزوں پہ۔ ہاں آپ اپنے اولاد کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، گھر بنا دو، ان کو بڑا بنا دو، چھوٹا بنا دو، جو بھی کرنا، لیکن جس طرح کی ولگیرٹی ہمارے ہاں ہوتی ہے، جتنی ڈشیں، رزق کی جتنی توہین، ایک ملک جہاں لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مسئلہ بن گئی ہے، وہاں اگر آپ اس طرح رزق کی توہین کرو گے، اور وہ پھر ان لوگوں کی آنکھیں کیا کرتی ہوں گی، وہ جو لوگ وہاں سرو کرتے ہیں، میں واک کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت، کسی کی بہنیں ہوں گی گھر میں، کسی کی بیٹیاں ہوں گی جس کی ایج ذرا زیادہ ہے، تو وہ سوچتا ہوگا پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، طلاقیں زمین پر ہی ہوتی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، اور آپ کا کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے، آپس کے رشتے وہ بھی اجڑ گئے ہیں، ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے، کرائم آپ کا بڑھ گیا ہے، بھوک ننگ ذلت خاری بڑھ گئی ہے، ہر بدی ہر شر اس ملک میں بڑھ رہا ہے، ہر خوبصورتی اس ملک میں کم ہو رہی ہے۔